یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ وعن ابی درداء رضی اللہ عنہ قال اوصانی خلیلی یا ابا درداء لا تشرب الخمر فإنه مفتاح لكل شر۔ شراب کے نشے میں دھت ہو تو آدم کا بیٹا رہتا نہیں انسان۔ شراب کے نشے میں دھت ہو تو آدم کا بیٹا رہتا نہیں انسان۔ گلی محلے علاقے میں پھرتا ہے انسانی شکل کا ایک حیوان۔ بیگانی تو کیا اپنی بھی نظر نہیں آتی، چاہے ہو اس کی خالہ، بیٹی، بہن یا پھر ہو اماں جان۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو ساری کائنات کا اکیلا تنہا حقیقی خالق و مالک ہے۔ درود و سلام نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو دین عطا فرمایا ہے، یہ دین اس دنیا اور آخرت کے جہاں دونوں کے لیے ہمارے لیے فائدے ہی فائدے کا باعث ہے۔ اور اس دین کی ایک تعلیم ہے کہ مومن جو ہے اس کا زندگی کا ایک لمحہ بھی اس طرح کا نہیں گزرنا چاہیے کہ جس میں وہ اپنے خالق و مالک کی نافرمانی کر رہا ہو۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز صبح اور شام کو تمہارے فرشتے چینج کیے جاتے ہیں، جن کو تم کرامن کاتبین کہتے ہو۔ بڑی عزت والے فرشتے ہیں جو تمہارے کندھوں پہ موجود ہیں اور تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں اور برائیاں لکھتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ سوموار اور جمعرات کو تمہارے فرشتے چینج ہوتے ہیں، تبدیل ہوتے ہیں، جو کہ تمہاری نیکیاں اور تمہاری برائیاں اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے میں سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں کہ جو بھی فرشتہ آئے، جو اللہ کے پاس جائے، وہ جا کے میرے نامہ اعمال کو پیش کرے تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے اندر یہ بھی چیز شامل ہے، کیا انسان تو نے اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کی فرما برداری کے اندر گزارنا ہے، کیونکہ قیامت کے دن پھر تو نے ادھر پھنس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ کھلی روشن کتاب کی طرح دکھا دینا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ ہر انسان نے مرنا ہے، مرنے کے بعد قیامت کا دن آنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اس دن اللہ ایک کتاب دکھائے گا۔ اس کتاب کے اندر انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ لکھا ہوا موجود ہوگا۔ چھوٹی سے چھوٹی غلطی، چھوٹی سے چھوٹی برائی، چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی نیکی، سب کچھ وہاں پہ موجود ہوگا۔ اور انسان اس دن کہے گا ہائے افسوس یہ کتاب، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب نے تو میری چھوٹی چھوٹی حرکت بھی نہیں چھوڑی، بڑے سے بڑے کام تو دور کی بات ہے، اس نے تو لکھ دیے ہیں۔ اس دن انسان کی کیا حالت اور کیا پوزیشن ہوگی۔ اور یاد رکھے اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے اندر
جو کچھ عطا فرمایا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ جس چیز سے منع کرتا ہے انسان کی بہتری یہی ہے کہ اس چیز سے منع ہو جائے۔ کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی فلاں چیز کو منع کیوں کیا گیا ہے، فلاں چیز کو حرام کیوں کیا گیا ہے، فلاں چیز کو ناجائز کیوں قرار دیا گیا ہے؟ بھئی ساری دنیا اللہ کی ہے، اللہ کی مرضی۔ میں یقین کریں اپنے کالج میں دیکھتا ہوں، ہمارے کالج کے اندر 50 سے زیادہ کلاس روم موجود ہیں، کوئی لائبریری ہے، کوئی لیبارٹری ہے، کوئی سائنس کی لیبیں ہیں، کوئی بایو کی، کوئی کیمسٹری کی، کوئی فزکس کی۔ اب وہاں پہ لکھا ہے کہ نو انٹری، یہاں پہ ہر بندہ داخل نہیں ہو سکتا۔ کوئی بندہ باہر سے جا کے کہہ سکتا ہے جی یہاں پہ کیوں لکھا ہوا ہے نو انٹری؟ کالج والوں نے لکھا ہے۔ دنیا میں اللہ نے کوئی چیز حرام کی ہے تو کوئی کلیم نہیں کر سکتا کہ یہ اللہ نے حرام کیوں کی ہے۔ بھئی اللہ کا ساری کائنات ساری کی ساری اللہ کی ہے، اللہ جس کو چاہے حلال کرے، جس کو چاہے حرام کرے۔ اور ویسے بھی قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے، جو چیزیں میرے اور آپ کے لیے دنیا کے اندر فائدہ مند تھیں، آخرت کے لیے فائدہ مند تھیں، ان چیزوں کو آسمان کے رب نے حلال کیا ہے، اور جو چیزیں دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے نقصان کا باعث تھیں، اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے ذریعے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے ذریعے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں خسارہ اور نقصان اٹھانے سے بچ جائیں۔ اور یہ بھی مت سوچیں کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں اس میں نعوذ باللہ کوئی اللہ کا فائدہ ہے، نہیں۔ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں اس میں ہمارا ہی نقصان تھا اگر وہ چیزیں حلال ہو جاتی، اس لیے اللہ نے ہمارے فائدے کو دیکھتے ہوئے ہمارے اوپر ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ انہی دو چیزوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک سگریٹ نوشی اور دوسری شراب۔ سگریٹ کے متعلق بڑے سارے لوگ شش و پنج کا شکار ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر مسلمانوں کی اکثریت، کیا نوجوان، کیا بچے، کیا ادھیڑ عمر کے اور کیا بزرگ، کیا نمازی، کیا بے نمازی، کیا ڈیرے پہ جانے والا، کیا نوکریاں کرنے والا، کیا فیکٹری جانے والا اور کیا دفتر میں جانے والا، تقریباً ہر انسان سگریٹ نوشی کا عادی اور شوقین بنا ہوا ہے۔ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ کیا شروع سے کسی نے سگریٹ پینا شروع کر دیا؟ نہیں، یہاں پہ کہیں نہ کہیں قصور والدین کا بھی موجود ہے۔ والدین خود سگریٹ پیتے ہیں، اولاد کے ہاتھوں منگواتے ہیں، جاؤ بیٹا دکان سے فلاں کمپنی کا سگریٹ لے کے آؤ۔ بچہ لے کے آتا ہے، ماچس بھی لے کے آنا، لیٹر بھی لے کے آنا، وہ لے کے آتا ہے۔ اب اس کے سامنے جلاتے ہیں، اس کے سامنے اس کو پیتے ہیں۔ بچہ دیکھتا ہے ابو نے سگریٹ پیا ہے اور اس کے بعد منہ سے دھواں بھی نکلا ہے۔ وہ معصوم بچہ خود کوشش کرتا ہے، ٹرائی کرتا ہے، اور کبھی کبھی میں نے دیکھا ہے وہی چھوٹا سا بچہ اپنے باپ کی پھینکی ہوئی سگریٹ کو زمین سے اٹھا کے دوسرے اپنے گھر والوں سے نظریں چرا کے اس سگریٹ کو پیتا ہوا کش لگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان بچے اسکول میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، وہاں پہ کوئی اس طرح کے دوست ملے جو پہلے ہی سگریٹ پیتے تھے۔ انہوں نے کہا، ان کو منع کرتے ہیں، ہمارے بچے ان کو منع کرتے ہیں، بھائی سگریٹ نہ پیا کرو، یہ کوئی اچھی بات تھوڑی ہے۔ آگے سے وہ کہتے ہیں، اوہ اس میں کچھ نہیں ہوتا، اس کا کون سا نقصان ہے، یہ تو ہم شو مار رہے ہیں، ہم تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پیتے ہیں، اوہ ہمیں کوئی عادت شادت نہیں ہے، تم بھی ایک کش لگا کے چیک کرو۔ وہ ایک کش لگاتا ہے، پہلا کش چیک کرنے کے لیے۔ اب پہلا کش لگایا، پھر اس نے سگریٹ پیا، پھر اس نے دوسرا پیا، پھر وہ ڈبیوں پہ آ گیا، اور یقین کریں آپ حیران ہو جائیں گے۔ میں نے 11ویں کلاس کے طالب علموں کو دیکھا ہے، کلاس کے اندر 11 بچے موجود نہیں تھے۔ میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا ان کو نکلا، کوریڈور میں دیکھا، گراؤنڈ میں دیکھا، کیفیٹیریا پہ دیکھا، اوپر والے چھت پہ دیکھا، گراؤنڈ میں دیکھا، کہیں پہ نظر نہیں آ رہے۔ میں واش روم کی طرف گیا، وہاں پہ 4-5 دروازے بند ہیں، بریک بھی نہیں، اور ایک سے زیادہ بچے کو واش روم جانے کی، پانی پینے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ میں نے واش روم کے اندر جا کے دیکھا، اللہ کی قسم وہ 11 کے 11 بچے جو تھے واش روم کے دروازے بند کر کے اندر سگریٹ پی رہے تھے۔
سوال یہ ہے کہ کیا سگریٹ حرام ہے، کیا ناجائز ہے، کیا مکروہ ہے، کہ جائز ہے، کیا ہے یہ؟ سگریٹ حرام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنی جان کو ہلاکت کے اندر مت ڈالو۔ سگریٹ پینے سے کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ملتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں سگریٹ پینے والے کو۔ اور یقین کریں، معذرت کے ساتھ باتوں کو پازیٹیو سینس میں لینا چاہیے، اور ہم انشاءاللہ آخر میں حال بھی بتائیں گے اس کا۔ سگریٹ پینے والوں کو پوچھو کہ بھائی اس کے فائدے کیا ہیں، کوئی بندہ فائدہ نہیں بتا سکے گا، کوئی بندہ سگریٹ پینے کا فائدہ نہیں بتائے گا۔ ہاں نقصان دیکھنے ہیں تو آپ دیکھ لیں، سگریٹ بیچنے والی جو کمپنیاں ہیں انہوں نے پہلے تو بیک سائڈ پہ لکھا ہوتا تھا کہ سگریٹ تمباکو نوشی جو ہے وہ صحت کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ اب تو انہوں نے فرنٹ پہ وہ کینسر زدہ منہ کی تصویر بنائی ہے اور نیچے لکھا ہوا بھی ہے، لیکن پھر پینے والے باز نہیں آتے اس سے۔ آج کی رپورٹ پڑھ رہا تھا برطانیہ کی، وہاں پہ 10 سے 15 سال کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو اکثر کینسر کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سگریٹ نوشی کے عادی اور دل دادا ہو جاتے ہیں۔ سگریٹ جو ہے یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے۔ آپ پوچھیں سگریٹ پینے والے دوستوں کو، بھائیوں کو کہ بھائی سگریٹ کیوں پیتے ہیں؟ بس ایسے ہی۔ کیا اسے بھوک مٹتی ہے؟ نہیں۔ کیا اسے پیاس مٹتی ہے؟ جی نہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ دھواں نکلتا ہے، آگ کے چنگھارے نکلتے ہیں، بس۔ تو قرآن مجید میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ مسلمانوں کی خوراک نہیں، یہ تو جہنم میں جانے والے لوگوں کی خوراک تھی اس طرح کی۔ فرمایا لا یسمن ولا یغنی من جوع، جہنم میں جانے والے لوگوں کو اس طرح کی خوراک دی جائے گی کہ جس سے نہ بھوک مٹے گی نہ پیاس مٹے گی۔ صرف اور صرف کیا ہے؟ سورت قرآن مجید کی صورت ہے دخان، دھواں، صرف اور صرف کیا ہے؟ دھواں ہی دھواں نکلے گا۔ جہنمیوں کو خوراک ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں، نہ بھوک مٹتی ہے نہ پیاس مٹتی ہے، صرف دھواں ہی دھواں نکلتا ہے۔ سگریٹ سے کیا ہے؟ بھوک پیاس نہیں مٹتی، صرف دھواں ہی دھواں نکلتا ہے۔ اچھا، کئی دوست کہتے ہیں کہ سگریٹ پینے سے، سگریٹ کی کوئی واضح دلیل دیں کہ سگریٹ حرام ہے۔ سگریٹ کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا کل خمر کل مسکر خمر وکل خمر حرام، ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے اسلام کے اندر، اگرچہ وہ تھوڑا نشہ دے، اگرچہ زیادہ نشہ دے۔ تو سگریٹ سے نشہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تمباکو سے نشہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کئی دوست کہتے ہیں قاری صاحب ہمیں نہیں آتا۔ آپ کو نہیں آتا تو کوئی مسئلہ نہیں، کسی اس بندے کو سگریٹ پلائیں جس نے کبھی سگریٹ نہیں پیا، اور اس کو پہلا کاش لگائیں، پھر دیکھتے ہیں اگر گھوم گھوم کے گرا نہ تو پھر بتائیے گا۔ آپ کو نشہ نہیں آتا، آپ ٹریننگ کر کر کے، پریکٹس کر کر کے آپ اس کے پکے شوقین اور عادی ہو گئے ہیں، تو وہ نشہ تو شراب والے کو بھی نہیں آتا کہیں کو۔ تیرے نشہ آنے یا نہ آنے سے سگریٹ نے حلال حرام نہیں ہونا۔ سگریٹ کا اصول ہے، شراب کا اصول ہے، جس چیز سے نشہ آتا ہے، جس چیز سے عقل پہ پردہ ڈل جاتا ہے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ شراب کو کیا کہتے ہیں عربی کے اندر؟ خمر۔ خمر کیوں کہتے ہیں؟ عربی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو داؤد کے اندر آپ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لا يقبل الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا ایک نوجوان بیٹی کی۔ کون سی بیٹی کی نماز قبول نہیں کرتا؟ الا بخمار، جو بچی اپنے سر پہ دوپٹہ نہیں لیتی اس بیٹی کی اللہ تعالیٰ نماز ہی قبول نہیں کرتا بالغ ہونے کے بعد۔ خمار سر پہ دوپٹے کو کہتے ہیں، اور خمر دوپٹے کو خمار اس لیے کہتے ہیں کیونکہ سر کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ اور شراب کو، نشے والی چیز کو خمر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ انسان کی عقل کے اوپر پردہ ڈال جاتا ہے، اس لیے اس کو خمر کہتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے، حدیثیں کئی بے شمار پڑی ہوئی ہیں۔ اچھا مان جاتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ جو سگریٹ ہے نا قاری صاحب آپ زیادہ سخت بیان کر گئے ہیں، سگریٹ حرام نہیں مکروہ ہے۔ بھئی مکروہ کیسے ہے؟ مکروہ کی تعریف پتہ ہے؟ مکروہ کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ مکروہ کی تعریف یہ ہوتی ہے کوئی کام اگر آپ کر لیں تو اس میں نقصان نہ ہو، اور اگر آپ نہ کریں تو نہ کریں، کوئی مسئلہ والی بات نہیں، بات جائے تو بہتر ہے، لیکن کر لیں تو نقصان نہیں ہوتا۔
بتائیں سگریٹ پینے سے نقصان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کینسر، پھیپھڑے کی بیماریاں، سانس کی بیماریاں، جگر کے مسائل. اور میں میڈیکل کے رپورٹس کو رات کو پڑھ رہا تھا کہ تقریباً 70 ایسی بیماریاں ہیں انسان کی باڈی کے اندر جو جنم لیتی ہیں صرف اور صرف وہ سگریٹ اور سموکنگ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، اور ان کی وجہ سے انسان مر جاتا ہے. اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ لا تقتلوا انفسکم، اے انسانوں اپنے آپ کو قتل نہ کیا کرو، اپنے آپ کو اچھی چیزیں کھلایا پلایا کرو. یہ سگریٹ جو پینا ہے، بھلا کوئی عقل مند انسان 10 روپے لے کے 20 کا نوٹ لے کے، آج کے مہنگائی کے دور میں بندہ آٹے کو تنگ ہے، چاول کو تنگ ہے، کھانے پینے کی ضروریات کی اشیاء سے تنگ ہے، کیا کوئی انسان 10-20 روپے کا نوٹ لے کے اس کو گول اس کی بتی بنا کے اس کو آگے آگ لگا کے ایسے جلا سکتا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے؟ اس کے انگارے دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتا. لیکن سگریٹ کی شکل میں کتنے پیسے اڑاتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ قاری صاحب یہ حرام نہیں ہے اور حلال بھی نہیں ہم اس کو کہتے. حلال کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی بندہ سگریٹ پی رہا ہو تو آگے سے کسی نے کہا او بھائی جان، او چاچا جی، اے سجے ہاتھ نہ سگریٹ پیو، کھبے نال نہ پیو؟ نہیں کوئی کہتا. یہاں کسی نے کہا سگریٹ پینے والے کو، بھائی جان چاچا جی یہ سگریٹ پین ڈیو، بسم اللہ ہی پڑھی جے کہ نہیں جے پڑھی. اور میں کہتا ہوں اگر آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، اور میرا ایمان ہے انشاءاللہ کوئی مسلمان اس کو اچھا سمجھ کے نہیں پیتا. اگر ہم پیتے ہیں اور اس کو اچھا سمجھتے ہیں تو بتائیں مسجد کے اندر کبھی کسی نے سگریٹ کیوں نہیں لگایا؟ مسجد کے اندر کھانے پینے کی اشیاء کی اجازت موجود ہے. مسجد کے اندر سحریاں ہوتی ہیں، افطاریاں ہوتی ہیں، چاول کھائے جاتے ہیں، مشروبات پیے جاتے ہیں. کبھی کسی نے سگریٹ مسجد کے اندر نہیں لگایا. یہ اس کے حرام ہونے کی دلیل ہے. تمباکو نوشی، یہ حقہ، یہ سگریٹ، میرے ذہن کے اندر حدیث آ گئی، صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے نے من اکل البصل والثوم، جس بندے نے پیاز اور لہسن کھایا کچا اور اس کے منہ سے آ رہی ہو اس کی اسمیل، فلا یقربن مسجدنا، اس بندے کو اجازت نہیں ہے، میں اللہ کا پیغمبر اس کو روکتا ہوں ہماری مسجدوں کے قریب بھی نہ آئے. کیوں؟ مسجد کے اندر نمازی ہوتے ہیں اور یہ پیاز اور لہسن کی بدبو ہوتی ہے. اور نمازی صرف مسجد کے اندر نہیں ہوتے، نمازیوں کے ساتھ اللہ کی رحمت کے نورانی فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں. اور جس طرح تمہیں تکلیف ہوتی ہے اس کی بدبو کی، اسمیل کی، اللہ کے نورانی فرشتوں کو بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو ایسا بندہ مسجد کے قریب نہ آئے. کون؟ جو پیاز اور لہسن کھائے. حالانکہ پیاز اور لہسن کا مشاہدہ کیا گیا ہے، میں نے خود ذاتی طور پہ کیا ہے. اس کو کھائیں، اس کے بعد کلی چلی کریں، منہ اچھے طریقے سے دھوئیں، برش کر لیں تو اس کی اسمیل ختم ہو جاتی ہے. لیکن تمباکو کی، حقے کی اور یہ سگریٹ کی اسمیل ختم نہیں ہوتی. جو بندہ تمباکو نوشی کرتا ہے اس کے کپڑوں سے اس کی اسمیل لاتی ہے، اس کی چادر سے اسمیل لاتی ہے، اس کے بستر سے اسمیل لاتی ہے. اللہ کی قسم اس کے گاڑی رکھی ہے، گاڑی سے اسمیل لاتی ہے. اور اس سے بھی بڑی بات، وہ واش روم میں قضاء حاجت کے لیے جائے، وہ وہاں سے باہر آئے، اگلا بندہ واش روم میں جائے، واش روم سے بھی اس کی اسمیل اور بدبو آ رہی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو پیاز اور لہسن کھائے وہ مسجد میں نائے، بدبو کی وجہ سے مسجد میں آنے سے روک دیا گیا ہے. کیوں؟ اس کی بدبو ہوتی ہے وقتی طور پہ. جس چیز کی ہمیشگی سے بدبو ہوتی ہے اس سے کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ اور ویسے بھی اگر اس کو حرام نہیں سمجھا جاتا، میں کہتا ہوں مشکوک ہی سمجھ لو. کئی لوگ کہتے ہیں قاری صاحب یہ سگریٹ حرام نہیں، ہاں اس کو مشکوک کہہ سکتے ہیں، شک والی چیز کہہ سکتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے؟ الحلال بین والحرام بین وامور بینہما مشتبہات. حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، ان کے درمیان کچھ کام ایسے ہیں جو شک شبے والے ہیں. اب حکم سنیے. فرمایا فَقَدِ اسْتَبْرَعَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جس نے اپنے آپ کو شک والی چیزوں سے بچا لیا اس نے اپنے دین کی اور اپنی عزت آبرو کی حفاظت فرما لی ہے. اور جو من وقع فی شبہات، جو شک والی چیزوں کے اندر داخل ہو گیا، وقع فی الحرام، اللہ کے نبی کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، وہ ایک دن آئے گا کہ حرام چیزوں کے اندر بھی داخل ہو کے چھوڑے گا. پہلے کیا ہوتا ہے؟ فلیور. بچے میٹھے سگریٹ پیتے ہیں، وہ میٹھے کہتے ہیں فلیور بنے ہوئے ہیں قاری صاحب، اس کا کچھ نہیں ہوتا، مزہ آتا ہے، میٹھے ہوتے ہیں. میٹھے سے کھٹے پہ گئے، اصلی سگریٹ پہ گئے. اصلی سگریٹ سے وہ کہیں کوئی ملا، کوئی بڑا کاروباری بندہ
اس نے جناب چرس رکھی ہوئی تھی، اس نے چرس پہ لگا دیا ہے۔ اب چرس سے انجیکشن پہ آئے، انجیکشن سے افیون پہ آئے، افیون پہ شراب پہ گئے، شراب پہ گئے تو سارے کے سارے دروازے بند ہو گئے، جو کوئی خیر کا اس کے لیے دروازہ کھلا تھا وہ بھی بند ہو چکا ہے۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں بزرگوں، سگریٹ بہت بری چیز ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی سگریٹ پیتا رہا ہے، کہتے ہیں قاری صاحب جان نہیں چھوڑتی، لت بڑی بھاری لگی ہے، جان نہیں چھوڑتی، جان چھوڑتی ہے کب؟ جب اندر سے آواز اٹھے۔ میرے نانا جی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عافیت والی زندگی عطا کرے، تقریباً 100 سال عمر ہے ان کی۔ سگریٹ اتنے پیتے تھے کہ ایک دن کے اندر کہیں ڈبیاں پیتے تھے۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے دیکھتے تھے، ہمارے پاس آتے کہیں ڈبیاں پی جاتے ایک دن کے اندر۔ میرے والد محترم اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، ادھر بیٹھے ہوئے، انہوں نے پلان کیا ڈاکٹر سے کہ ان کو کوئی تھوڑا بہت سانس کا مسئلہ ہے، ہم آپ کے پاس لے کے آئیں گے، آپ نے کہہ دینا ہے کہ اگر تو جان کی ضرورت ہے تو پھر سگریٹ چھوڑنے پڑیں گے، ورنہ پھر ساڈے کول دوائی لین نہیں آنا۔ وہی بزرگ جو دن میں کئی ڈبیاں پیتے تھے آج جان کے لالے پڑے ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے یہ تیرے لیے بہتر نہیں ہے، تب سے سگریٹ کو چھوڑا ہے۔ رب اکبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج بھی نانا جی گھر میں موجود ہیں، وہ تمباکو اور حقے اور سگریٹ سے اس قدر نفرت کرتے ہیں، وہ بندہ بھی نفرت نہ کرتا ہو جس نے پوری زندگی اس کو چکھ کے بھی نہیں دیکھا۔ چھوٹ جاتا ہے سب کچھ، یہ تو ہے ایموشنل، دنیاوی، دین کی حیثیت سے بھی سب چھوٹتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، نام ابو مرثد غنوی ہے، یہ ایک عورت کے ساتھ معشوقہ تھا ان کا، اور دوستی تھی، فرینڈشپ تھی، اسلام سے قبل تھی نا، اس عورت کے ساتھ ملا کرتے تھے، اوناگ اس کا نام تھا، لیکن جب کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، آپ نے تعلیم دی، اس کو بتایا، پتا چلا اسلام میں تو غیر محرم عورت کو چھونا بڑا گناہ ہے، اسلام میں تو غیر محرم عورت کو نظر بھر کے دیکھنا بڑا خطرناک گناہ ہے، اور اس کی بڑی وعیدیں موجود ہیں، میں اس کے ساتھ راتیں بسر کروں، اس کی کتنی بڑی اللہ کی طرف سے میرے اوپر سزا نافذ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اس عورت سے ملے، مکہ میں گئے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے، کہا مجھے چوری کی عادت ہے، کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے مسلمان قیدیوں کو چوری کر کے لے کے آؤ، نبی علیہ السلام نے بھیجا، وہاں پہ گئے تو وہاں پہ وہ عورت ملی، کہتی ہے ابو مرثد آ جاؤ، کتنے عرصے سے نظر نہیں آئے، آؤ آج میرے ساتھ گناہ کر لو، رات ہے، اندھیرا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی ہمیں پکڑنے والا نہیں ہے۔ کہا تو کس طرف بلاتی ہے؟ اس طرف کھڑی تھی، اس طرف چہرے کو کر لیا، کہا کیا ہو گیا، مجھے پہچانا نہیں؟ ادھر سے گھوم کے ادھر آئی، چہرے مبارک کو ادھر کر لیا، یہ نہیں تھا نا پتا، اب اس نے کلمہ کس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھ لیا ہوا ہے۔ کہا میری طرف دیکھ کیوں نہیں رہے؟ کہا تو جس برائی کی طرف بلاتی ہے وہ تو بڑی دور کی بات ہے، میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا وہ کہتا ہے غیر محرم عورت کی طرف نظریں اٹھا کے بھی دیکھنا حرام ہے۔ چھوٹتا ہے سب کچھ۔ وہاں پہ اس نے کہا میں شور مچا دوں گی اگر تم میرے ساتھ بدکاری برائی نہیں کرو گے، میرے ساتھ وقت نہیں گزارو گے، میں شور مچا دوں گی کہ مکے والوں یہ تمہارے قیدی جو ہیں ان کو اٹھا کے چھڑانے کے لیے، یہ ان کو چوری کرنے کے لیے آیا ہے، وہ پکڑ کے تیرا ستیہ ناش کر دیں گے، حشر کر دیں گے اور تجھے شہید کر دیں گے، مار ڈالیں گے۔ کہا اب تو نے جو کرنا ہے کر لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد میں اس چیز کی طرف نہیں آ سکتا جس چیز کی تو مجھے دعوت دے رہی ہے۔ ایمان ہو تو بندہ سب کچھ چھوڑ سکتا ہے۔ اور دوسری چیز جس کا میں نے آج ذکر کرنا ہے وہ ہے شراب۔ آپ کہیں گے کہ قاری صاحب عجیب موضوع شروع کر لیا، سگریٹ دا، شراب دا، اسی نمازی بندے ہیں، جمعہ پڑھنے ہیں، اسی تو نہیں پیندے۔ ہاں میں بھی یہی کہتا ہوں، آپ نہیں پیتے، اللہ کا شکر ہے ہم نہیں پیتے، اور میرا حسن ظن ہے آپ بھی نہیں ان چیزوں کو استعمال کرتے، لیکن اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ برائیوں کا علم نہیں ہوگا تو جو لوگ برائیاں کرتے ہیں ان کا پتہ کیسے چلے گا یہ برائی کر رہا ہے، اور ان کو روکیں گے کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، اگر کوئی برائی ہوتی دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، فإن لم یستطع فبلسانہ، ہاتھ سے پکڑ کے نہیں روک سکتے، تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، کوئی عہدہ منصب نہیں ہے، تمہاری کوئی اتنی ریپوٹیشن موجود نہیں ہے تمہارے پاس،
فَبِلِسَانِي، پھر اپنی زبان کے ساتھ دعوت کے ذریعے سے قرآن کی آیتیں سناؤ، حدیثیں سناؤ، واقعات سناؤ، نقصان بتاؤ، برائیوں کے متعلق آگاہ کرو اور لوگوں کو اس برائی سے روکو۔ اگر دونوں نہیں فَبِقَلْبِهِ، تو پھر کم سے کم تمہیں پتہ ہونا چاہیے یہ برائی ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے، برا کام ہے، پھر تم دل میں اس کو برا جانو۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ کئی بندے برائی ہوتے دیکھتے ہیں، دل میں بھی برا نہیں سمجھتے، کہتے ہیں کوئی مسئلے والی گل نہیں، کرنا چاہیے، سب کچھ جائز ہے۔ اس بندے کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ شراب کے متعلق چند باتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کلو شراب ما من شراب مسکر فہو حرام، پینے والی کوئی بھی چیز جس سے نشہ آئے فہو حرام، وہ حرام ہے۔ کوئی بھی چیز آپ پیتے ہیں، یا شراب تو ہم کہتے ہیں نا اردو زبان میں، عربی زبان میں شراب ہر پینے والی چیز کو شراب کہتے ہیں۔ آپ جوس پئیں گے وہ بھی شراب ہے، آپ دودھ پئیں گے وہ بھی شراب ہے، آپ سادہ پانی پئیں گے وہ بھی شراب ہے، آپ جامع شریف بنا کے پیو وہ بھی شراب ہے، میٹھا پانی۔ عربی زبان میں ہر پینے والی چیز کو شراب کہتے ہیں، لیکن جو بھی پینے والی چیز نشہ دے وہ حرام ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ چیز جو نشہ دے وہ حرام ہے۔ وَلَا تَشْرِبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهُ مِفْتَاحٌ لِكُلِّ شَرٍ، شراب جو پینے والی چیز نشہ دیتی ہے اس سے بچ جاؤ۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے ابو دردہ، میں تجھے وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ شراب کبھی بھی نہ پینا، لا تشرب الخمر فإنها مفتاح لكل شر، شراب کبھی نہ پینا کیونکہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کا دروازہ ہے، چابی ہے، چابی سے دروازہ کھولو تو اندر پتہ چل جاتا ہے سارا کیا کچھ ہے، سب کچھ کوئی اٹھا کے لے جائے۔ انسان کے نا آج ڈاکٹروں نے اس بات کی تحقیق کی ہے کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے یہ ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی ماں ہے۔ ماں کے آگے بچے پیدا ہوتے ہیں نا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے شراب پینا کہ آگے ساری برائیاں اسی سے جنم لیتی۔ آپ نے دیکھا نہیں ایک بندہ جو عام حالات میں برائی نہیں کرنا چاہتا، گناہ نہیں کرنا چاہتا، وہ جب شراب پی لیتا ہے، شراب کا تو گناہ ہے ہی ہے، اس کے ساتھ پھر کئی گناہ اور ایڈیشنل کرتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ انسان کے دماغ میں ایک خلیہ ہے، ایک خلیہ انہیریبٹ جس کو کہتے ہیں، وہ خلیہ کیا کرتا ہے، انسان کو برائی کرنے سے روکتا ہے۔ جب انسان برائی کرنے لگے نا، پتہ ہے اندر سے آواز آتی ہے نہ کر کوئی دیکھ لے گا، نہ کر کسی کو پتہ چل جائے گا، نہ کر ہو سکتا ہے کوئی دیکھ رہا ہو۔ وہ انسان کے دماغ کے اندر ایک خلیہ ہوتا ہے۔ میڈیکل کہتی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ شراب جو بندہ پیتا ہے، شراب سب سے پہلے انسان کے اوپر جو وار کرتی ہے اس خلیے کو ڈیڈ کر دیتی ہے۔ شراب پیتے ہی انسان کی عقل موقوف، اس کو پتہ نہیں چلتا اب یہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، اسی لیے عام گناہ جو بندہ نہیں کرنا چاہتا شراب کے نشے میں وہ کر جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے، ایک شخص ایسے جا رہا تھا، اونٹوں کی جماعت تھی اس کے پاس، بڑے سارے اونٹ تھے، بڑی دولت تھی اس کے پاس، شراب اس نے پاس رکھی ہے، شراب پی رہا ہے، ساتھ میں شراب پی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کہتے ہیں ایک بندہ کہتا ہے یہ کون جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے اچھا یہ ہمارا کوئی غلام ہی ہوگا اور کون ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ کبھی کسی کافر نے بھی ایسے نہیں تھا کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شراب کے متعلق فرماتے ہیں فَإِنَّهَا مِفْتَاحٌ لِكُلِّ شَرٍ، ہر برائی کا دروازہ کھولنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ شراب ہے۔ کُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حرام، ہر پینے والی چیز جو نشہ دیتی ہے وہ حرام ہے۔ اس کے بعد فرمایا مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حرام، جس چیز کا زیادہ پینے سے نشہ ہو اس کا تھوڑا پینا بھی حرام ہے۔ کئی بندے کہتے ہیں قاری صاحب ایک دو گھٹ پینا سانو کچھ نہیں ہوتا، چاہے کیتی ہوندی ہے نا، ایک دو گھٹ نہ سانو کچھ نہیں ہوتا، اے فلانے فلانے ویاہ تے نا کزن شدن پیندے ہن پے تے ہی گھٹ لا کے چکے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ جس چیز کے زیادہ پینے سے نشہ ہو
اس چیز کا ایک گھونٹ لگانا بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ان الذی حرم شربہا وحرم بیعہا۔ کئی لوگ کہتے ہیں قاری صاحب شراب کا پینا حرام ہے، ہم تو بس بیچتے ہیں، دکان میں رکھی ہوئی ہے، باقی بوتلیں کوئی لے کے پی لے یا شراب لے کے پی لے، ہمیں تو کوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ شراب کا پینا جس اللہ نے حرام کیا ہے اسی رب العالمین نے شراب کا بیچنا بھی حرام کیا ہے۔ اب شراب کے اندر برائیاں کون کون سی ہوتی ہیں، اس کے نقصان کیا ہیں شراب پینے کے؟ سب سے پہلا نقصان، شراب پینے سے انسان اگر نمازی ہے تو وہ شراب پی لیتا ہے کسی جگہ شو مارتے ہوئے یا کسی کو دکھاتے ہوئے یا کزنوں کے ساتھ یا کسی شادی پہ یا کسی ڈیرے پہ یا کسی چودھری کے پاس بیٹھ کے اگر شراب پی لیتا ہے، ایک گھونٹ بھی لگا لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یقبل لہ صلاۃ 40 یوما، اللہ رب العزت اس کی پچھلے 40 دنوں کی جو نمازیں اس نے پڑھی ہیں اس کو قبول نہیں فرماتا۔ ایک گھونٹ لگانے کی وجہ سے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگلی 40 دنوں کی نمازیں قبول نہیں کرتا۔ کئی بندے کہتے ہیں چلو سا پیتے لئیے ہوں اگو 40 دن نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیوں؟ اللہ نے قبول ہی نہیں کرنی۔ بھائی پچھلے جو گزر گئے ہیں اللہ 40 دن کی عبادت نماز قبول نہیں فرماتا جس بندے نے شراب ایک دفعہ پی یا ایک گھونٹ بھی اس کا لیا۔ یہ حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر شراب پینے والا بندہ مسلسل شراب پیتا رہے، آج پی کل پی روزانہ پی ہفتے بعد پی، کئی بندے پیتے ہیں نا شراب، دفتر سے آئے ہیں پریشان ہیں، کام کا بوجھ تھا، دماغ کو ہلکا کرنے کے لیے شراب پی لیتے، کسی کو کوئی غم لگ گیا غزلیں سنی گانے سنے اور ساتھ میں شراب پینی شروع کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسا بندہ جو شراب جس نے شروع کی اور پیتا رہا اور اس کو چھوڑا نہیں اور اسی حالت میں مر گیا، فرمایا فَمِيتَ مِيتًا جَاهِلِيًّا، وہ اسلام کی موت نہیں مرے گا، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ کیا مطلب؟ وہ اس طرح شمار نہیں کیا جائے گا کہ وہ مسلمان ہو کے مرا ہے، بلکہ وہ اس طرح شمار کیا جائے گا اسلام قبول کرنے سے پہلے کسی حالت میں مر گیا ہے، جس نے شراب پینے سے توبہ نہیں کی اور اسی طرح مر گیا۔ تیسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ شراب سے انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے اور انسان کو پتہ نہیں چلتا میں کیا کر رہا۔ بڑی خطرناک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الخمر ام الفواحش، شراب جو ہے تمام بے حیائیوں کی ماں ہے، بے حیائیوں کی ماں۔ فرمایا کیا ہوتا ہے؟ من شاربہا، جس نے شراب کو پیا، وقع امی و اختی و خالتی، شراب پی کے کوئی انسان وہ تعلقات جو اپنی بیوی کے ساتھ قائم کرنے چاہیے وہ اپنی بہن کے ساتھ کر لیتا ہے، اپنی خالہ کے ساتھ کر لیتا ہے، اپنی ماں کے ساتھ بھی کر لیتا ہے۔ یورپ کے اندر کیا ہے آج؟ یہاں پہ یورپ کی ٹیٹا پاٹی دیکھ کے اور ان کے بڑے دنیا کی بلڈنگیں اور ان کی کوٹھیاں اور ان کی گاڑیاں اور ان کے ڈالر دیکھ کے بڑے بڑے مسلمانوں کی رالیں گرنے کو آتی ہیں۔ اللہ کی قسم خدا کا شکر کیا کریں، اللہ نے آپ کو بڑی عزت اور آبرو والا خاندانی دین عطا فرمایا ہے، جس دین میں آپ کی عزت بھی محفوظ ہے، آپ کا معاشرہ موجود ہے، آپ کی بیٹیاں محفوظ ہیں، آپ خود کی عزت محفوظ ہے۔ ادھر جا کے دیکھو 95% لوگوں کو تو ان کے باپ نظر نہیں آتے، باپ کا پتہ ہی نہیں باپ کدھر ہے۔ فَإِنَّهُ مِفْتَاحٌ لِكُلِّ شَرٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخمر ام الفواحش، یہ برائیوں کی بے حیائیوں کی ماں ہے۔ بندے کو نہیں پتہ چلتا یہ میری ماں ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ کون ہے، بندے کو بالکل پتہ نہیں چلتا جو شراب پی لیتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا شراب کا نقصان یہ ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ، انسان کو آپس میں دشمنیوں کے اوپر ابھارتا ہے شیطان شراب پلا کے۔ شراب پی ہے، بندہ کسی سے لڑنا نہیں چاہتا، بندہ لڑ پڑے گا، بندہ کسی کو گولی نہیں مارنا چاہتا، قتل نہیں کرنا چاہتا، شراب پی ہے بندہ کسی کو قتل بھی کر دے گا۔ اور فرمایا بالخمر والمیسر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ،
اور شیطان شراب کے ذریعے سے اور جوے کے ذریعے سے تمہیں اللہ کے ذکر سے بھی روکتا ہے اور تمہیں نماز سے بھی روک دیتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم ہو اس شراب سے باز آ جانے والے؟ اللہ پوچھتے ہیں۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پہ شراب کی برائی کیا ہے؟ فرمایا 10 چیزوں پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ شراب پینے والے پہ، جس نے شراب کو پیا، لعن اللہ علی الخمر، اللہ نے شراب پہ لعنت کی، وشاربہا، اس کو پینے والے کے اوپر، وساقیہا، پلانے والے کے اوپر، وبائیہا، خریدنے والے کے اوپر، ومبتدیہا، اور جس کے لیے خریدی جاتی ہے اس کے اوپر، والحاملتا، اور جو اس کو اٹھاتا ہے لے کے آتا ہے اس کے اوپر بھی لعنت ہے، اس کو بنانے والے کے اوپر لعنت ہے، اس کو نچوڑنے والے کے اوپر لعنت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمحمولۃ الیہ، جس پیچھے بندے گروپ کا گینگ بیٹھا ہے نا جو بنواتا ہے شراب کو، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ یہ قومی سطح پہ چاہیے قانون بنے، ملکی سطح پہ، لیکن قانون کون بنائے گا؟ وہ جو خود شراب کے نشے میں دھوتے رہتے ہٹ ہے۔ پیچھے آ کے یہ ہماری قومی اسمبلی کے اندر بل پاس ہونے لگا تھا، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلام کے نام پہ بنا تھا، اس کے اندر شراب کو بند کیا جائے، بین کیا جائے۔ سب سے پہلے وہی مافیا اٹھا تھا جو حکومت کے بڑے سرگنے ہیں اور جن کو ووٹ دیتے نہیں ہم تھکتے، انہوں نے کہا تھا نہیں نہیں، شراب کو یہاں سے بند نہیں کرنا چاہیے۔ اور ان کی عقل جو وزیر تعلیم بنا کے ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، اس کا بیان آیا، وہ کہتا ہے اب ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ شروع کر دیا ہے بچوں کو پڑھانا، اب بچے کچھ سالوں کے اندر قرآن پاک کے پورے 40 پارے پڑھ دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ فرمایا شراب اتنی بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے میری امت کے اوپر قیامت آئے گی، اور میری امت کے لوگوں کو زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا، میری امت کے لوگوں پہ آسمان سے پتھروں کی بارشیں نازل ہوں گی، میری امت کے لوگوں کی شکلوں کو اللہ تبدیل کر دے گا۔ پوچھا اللہ کے نبی کب؟ فرمایا تب جب آپ دیکھو گے اذا ظہرت القینات والمعازف وشوربت الخمور، جب گانا بجانے والی عام ہو جائے، کار کار کنجریاں ناچدیاں ہوں، اور آپ دیکھو یہ ڈھول بجانے والے عام ہو جائیں، کسی کی شادی ہے کار ڈھول کی رکھ لی ہے، مہینہ ڈھول کی وائی دی ہے بھائی، کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا ہے گھر میں ڈھول کی رکھ لی ہے، ڈانس ساتھ میں شروع کر دیا ہے۔ وشوربت الخمور، امیر بندے دے بیٹے دی شادی ہے، انہوں نے جناب کولراں چ پا کے شراب رکھی ہے، لوگ شراباں پیوی جان گے، کوئی کسی نو منع کرے گا تے اگوں کہن گے کہ اے شراب نہیں، اے وسکی ہے، اے ولیتی ہے، اے دیسی ہے، اے فلانی ہے، اے ٹمکانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسمونہا بغیر اسمہا، وہ شراب کے اصل نام کو چینج کر دیں گے، لیکن ان کے نام چینج کرنے سے وہ شراب بدل نہیں جانی، وہ شراب ہی رہنی ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر قیامت آئے گی۔ جو شراب پیتے ہیں ان کی وجہ سے دنیا کے اندر قیامت آنی ہے اور دنیا کا سکون تباہ و برباد ہونا ہے۔ اس کے بعد 2 حدیثیں سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شراب اس قدر خطرناک چیز ہے کہ جو بندہ دنیا کے اندر شراب پیتا ہے، دنیا کے اندر قیامت کے دن اس کو جنت کی شراب طہور سے دور رکھا جائے گا۔ شراب طہور سورۃ محمد کے اندر قرآن پاک میں 26ویں پارے میں اللہ نے بتایا اس کا کہ جنت کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، ایک شراب طہور ہے، وہ اس قدر بہترین شراب ہے، اس کا ذائقہ شہد سے زیادہ مزے کا ہے، اس کا رنگ جو ہے دودھ سے زیادہ خوبصورت ہے، اور وہ اس قدر مزے کی ہے لذت للشاربین، دنیا کی شراب پی کے اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وہ شراب پیو گے تو تمہیں اس کا مزہ بھی بڑھائے گا۔ فرمایا جو دنیا میں پیے گا وہ حرام، اور دوسرے نمبر پہ وطینۃ الخبال، اس کو تینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ پوچھا ما تینۃ الخبال یا رسول اللہ، اللہ کے نبی تینۃ الخبال کیا ہے؟ فرمایا جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا خون اور پیپ اور ریشہ جو ہے اس کو جہنم کی آگ کے اوپر گرم کر کے ان کو پلایا جائے گا، اور کہا جائے گا چکھو اس کے مزے، دنیا کے اندر جو شراب پیا کرتے تھے یہ اس کے بدلے میں تمہیں دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں شراب اس قدر خطرناک چیز ہے کہ شراب پینے والا شخص عادی ہو گیا ہے، شراب پیتا ہے، توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، تو پھر جب وہ مرتا ہے یا تو وہ شراب کے ساتھ مرتا ہے یا ایمان کے ساتھ مرتا ہے، دونوں چیزوں کے ساتھ نہیں وہ مرتا۔ اور آپ نے بتا دیا شراب پینے والا شخص جب شراب کو پیتا ہے
تو اس کا ایمان نکل جاتا ہے، اس سے ایمان اوپر چھتری بن جاتا ہے۔ جب کوئی چوری کرتا ہے ایمان نکل کے اوپر چھتری بن جاتا ہے، جب کوئی شراب پیتا ہے ایمان نکل جاتا ہے، جب کوئی زنا کرتا ہے ایمان نکل جاتا ہے۔ اگر کوئی شراب پیتے پیتے مر جائے، کئی لوگ دیکھے ہیں وہ شراب پی ہے، کسی سے لڑے ہیں، کسی کو گولی ماری ہے، اگلے نے اس کو ماری ہے، اسی وقت مر گیا۔ کس حالت میں مرا ہے؟ وہ ایمان کی حالت میں نہیں مرا۔ اور یہ میں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ آخری حدیث 10ویں برائی شراب کے اندر کیا ہے؟ بڑی خطرناک ہے یہ بھی بات۔ آپ نے فرمایا من مات وہو مدمر خمر، جو بندہ اس حالت میں مر گیا کہ وہ شراب کا پکا عادی تھا۔ انسان مرا مرتے وقت شراب کا پکا عادی تھا، وہ یہ مت سوچے کہ وہ اسلام کی حالت میں مرا ہے اور وہ بڑا جو اہل حدیث اور اہل سنت کی حالت میں مرا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهُوَ كَعَابِدِ الْوَثَنِ، وہ بندہ بت پرستی کی زندگی میں مر گیا ہے، گویا کہ جس طرح ایک ہندو مرتا ہے اس طرح یہ بھی مر گیا ہے۔ اس کا حشر قیامت کے دن ہندوؤں کے ساتھ کیا جائے گا۔ طبرانی شریف کی حدیث ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، سگریٹ نوشی اور شراب یہ اسلام میں دونوں چیزیں جائز نہیں ہیں، یہ دونوں چیزیں حرام ہیں، ان میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جو بندہ ان کا استعمال کرتا ہے اور ان کو حلال سمجھ کے کرتا ہے، علماء محدثین کا فتویٰ یہ ہے جو اس کو جائز اور حلال سمجھتا ہے وہ بندہ کفر کر لیتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ہاں ایک بندہ ہے سگریٹ پیتا ہے، شراب پیتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ یہ غلط کام ہے، یہ حرام کام ہے، یہ برے کام ہیں، قاری صاحب دعا کر دیا کرو بس انشاءاللہ چھڑ دیں گے، کوشش کر رہے ہیں، یہ بندہ گنہگار ہے۔ اور جو جان بوجھ کے شراب پیے کہ یہ حلال ہے، کچھ نہیں ہوتا، یہ تو روح کی غذا ہے، اس سے مزہ آتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، محدثین کہتے ہیں وہ بندہ اسی وقت کافر ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے لیے کیا ہے؟ اگر کوئی شخص ہم مسلمانوں میں سے ان بیماریوں کے اندر مبتلا ہے، اس کو اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے۔ جو بندہ توبہ کر لیتا ہے نا، یقین کریں اللہ کے لیے اللہ کی طرف سے بڑی آفرز ہیں کہ اس بندے کے گناہوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے ساری زندگی کوئی بدکاری برائی کرتا رہا، شراب پیتا رہا، سگریٹ پیتا رہا، حقہ پیتا رہا، سب کچھ کرتا رہا، لیکن اس نے اپنے ہوش و حواس میں اللہ سے توبہ کر لی اور پکی توبہ کی۔ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے زندگی میں کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اور ہمارے معاشرے کو ان برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ